اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ عزیزان محترم، خداوند متعال سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ مختصراً ہم عرض کرتے چلیں کہ خداوند متعال کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ، یعنی وہ صفات کمال جو خداوند متعال کی ذات میں موجود ہیں، اور خداوند متعال ہر قسم کے نقص، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی کوتاہی سے منزہ اور مبرہ ہے۔ جب انسان ان صفات علیٰ اور اسماء حسنی کی طرف متوجہ ہو تو انسان کے قلب میں جب وہ اسماء حسنی متجلی ہوتے ہیں تو اس وقت یہ انسان ذاکر کہلاتا ہے۔ یعنی خداوند متعال کے اسماء حسنی اور خداوند متعال کی صفات علیٰ جس ذاکر کے دل میں موجود ہوں وہ شخص ذاکر ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ ہر وقت خداوند متعال کے اسماء حسنی کی طرف متوجہ ہے۔ ان کمالات کی حامل ذات یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا اور اس ذات کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہی ذکر ہے۔ یعنی انسان ایسی ذات کی طرف توجہ پیدا کرے کہ جو ذات اسماء حسنی کا مصداق ہے، یعنی جو ذات صفات علیٰ کا مصداق ہے۔ خداوند متعال کی طرف توجہ ہی انسان کا ذکر ہے اور انسان کو ذاکر بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر معبود ایسی ذات کی طرف دائمی طور پر متوجہ رہے تو یہی توجہ اسے گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دینی کتابوں میں، ہماری دینی روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ سے ایسی نورانی روایات موجود ہیں کہ جو شخص ہر وقت خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو وہ یقینی بات ہے اس ذات کی طرف توجہ کی وجہ سے اپنے آپ کو اس ذات کے محضر میں جانتا ہے۔ لہٰذا جب اپنے آپ کو اس کے حضور میں تصور کرتا ہے تو ایسے میں اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے ہر وقت اس ذات کے حضور میں حاضری دینے کے لیے اور حاضری بھرنے کے لیے۔ اگر انسان اس ذات کے حضور حاضری بھرنے کے لیے تیار ہو تو اسے یہ چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے۔ کسی نے ہم سے پوچھا کہ باوضو رہنے کے متعلق بیان کرے، تو یہی انسان ذاکر جو ہے جس کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان کے قلوب ذکر خداوند متعال سے مطمئن ہوئے، تو آگاہ رہو کہ ذکر خداوند متعال سے ہی انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ شخص کہ جو ہر وقت ذکر خدا سے سرشار ہے وہ اسی وقت ذکر خدا سے سرشار ہو سکتا ہے جب وہ اس ذات کی طرف متوجہ ہو، اس کے اسماء حسنی کی طرف متوجہ ہو، اس کی صفات علیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اس توجہ اور اس حضور کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے محضر میں جانتے ہوئے خود کو تیار رکھے کہ ان کے محضر کے
سامنے اور ان کے حضور میں بیٹھنے کے لیے وہ قابل ہو، اور اس قابلیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ شخص دائم الوضو ہوگا۔ جب یہ شخص دائم الوضو ہوگا تو اس کا لمحہ لمحہ خداوند متعال کی عبادت میں گزرے گا، لمحہ لمحہ اس کا خداوند متعال کے اسماء حسنہ پر توجہ میں گزرے گا، لمحہ لمحہ اس کی صفات علیہ کی طرف یہ شخص متوجہ رہے گا، اور ہر وقت اس کے دل میں اس کی صفات حسنہ اور صفات علیہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں اپنا نقش چھوڑتی جائیں گی۔ تو ایسے میں یہ خداوند متعال کے محضر میں وجود اور حضور پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گا، اور ہمہ وقت تیار رہنے کا لازمہ دائم الوضو رہنا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں دائم الوضو رہنے پر تاکید کی گئی ہے، لیکن ہم دائمی وضو رہنے سے متعلق 4 آپ کی خدمت میں اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ یہ فوائد کیا ہیں۔ پہلا فائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں بیان ہوا ہے کہ انسان کو دائم الوضو رہنا چاہیے۔ اگر ایک انسان دائم الوضو رہے گا تو یعنی یہ خداوند متعال کے حکم کی امتثال کرتے ہوئے خود کو آمادہ کر رہا ہے اس کے حضور میں حاضری بھرنے کے لیے، اس کی صفات علیہ کے حضور میں اس کی طرف متوجہ رہنے کے لیے یہ خود کو حاضر رکھے گا، اور حاضر رہنے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیشہ دائم الوضو رہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسے امتثال امر کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا، اور اس نے خداوند متعال کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیشہ وضو کی حالت میں خداوند متعال کے محضر میں شرف یاب ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہوگا دائمی وضو رہنے کا وہ یہ ہے کہ جو کام بھی وہ خداوند متعال کے حضور میں اس وضو کے ساتھ انجام دے گا وہ عبادت شمار ہوگا۔ یعنی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہا ہے، بازار سے روٹی خریدنے جا رہا ہے، بازار سے دالیں وغیرہ اور سودا سلف لینے جا رہا ہے، لیکن وضو میں ہے اور وضو کے ساتھ خداوند متعال کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی طرف متوجہ ہے، تو اس وجہ سے یہ دائم الذکر بھی شمار ہوگا، اور اس کا یہ تمام اعمال جو دنیاوی انجام دے رہا ہے یہ اس وضو کی وجہ سے عبادت میں بھی شمار ہوں گے۔ اور ہر وقت چونکہ خود کو خداوند متعال کے حضور حاضر جان رہا ہے، لہٰذا اس کا ہر عمل جو ہے وہ خداوند متعال کی خوشنودی کی خاطر ہوگا، خداوند متعال کے اس نورانی حضور کو درک کرنے کی خاطر ہوگا، اور اس کا یہ ہر لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو کام بھی انجام دے گا وضو کے ساتھ انجام دے گا، ذاکر شمار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کا دل جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ ظاہری بات ہے اس کا دل ہمیشہ باوضو رہے گا، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی وجہ سے وہ خود کو اس ذات کے حضور میں شرف یاب پائے گا، اپنے آپ کو اس ذات کے حضور میں مشاہدہ کرے گا، لہٰذا اس کی توجہ ہمیشہ اس ذات کی طرف رہے گی، لہٰذا ہمیشہ اس کا دل نورانی رہے گا، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ نیند میں بھی ہے تو اس کا دل بیدار ہے، اس کا دل جو ہے وہ ذکر الہی سے سرشار ہے اور خداوند متعال کا ذکر کر رہا ہے۔ اور ایسا شخص کہ جو ہمیشہ دائم الوضو رہے، اس شخص کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور اس کی روح بھی شاد ہوتی ہے، اور یہ شخص خوشحال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم روایات اسلامی میں دیکھیں تو کچھ فوائد بیان کیے گئے ہیں اس دائمی وضو رہنے کے بارے میں، میں فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی یہ فائدہ ہے جو شخص دائمی وضو رہے گا خداوند متعال اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہونے کی وجہ سے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ دوسرا فائدہ اس دائمی وضو رہنے کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ خداوند متعال کے حضور شرف یاب ہوگا تو اس کا چہرہ نورانی ہوگا، یہ بیاض الوجہ کے ساتھ خداوند متعال کے حضور شرف یاب ہوگا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب اس کی روح کو قبض کیا جائے گا تو ملک الموت اسے شہداء کی فہرست میں شمار کرے گا، وَمَاتَ شہیدہ، اسے شہید مکتوب کیا جائے گا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب یہ شہید ہے تو اس کی روح کے قبض ہوتے ہی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خداوند متعال اسے
پاک و پاکیزہ اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ تمام دن بھی عبادت میں ہوگا اور اس کی تمام رات بھی شب بیداری میں شمار کی جائے گی۔ اور چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے جو روایات میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو دائمی باوضو رہے، خداوند متعال اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ میں دائمی باوضو رہنے کے بارے میں آپ کی خدمت میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 عدد روایات کو بطور تبرک بیان کرتا ہوں تاکہ ہماری یہ گفتگو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی کلام سے خالی نہ ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے، یہ حدیث اعمالی مفید میں درج ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 60 میں درج ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اکثر من الطہور یزد اللہ فی عمرک، یعنی اکثر اوقات تم طہارت کی حالت میں رہو، یعنی پاکیزگی کی حالت میں رہو، یعنی دائم الوضو رہو، تو خداوند متعال تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا۔ وہی پہلا مورد جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ دائمی باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ وَإِنْ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں یہ توان پائی جائے، ان تکون باللیل والنہار علی طہارتن، کہ آپ دن رات 24 گھنٹے طہارت کی حالت میں رہیں، فَفْعَلْ، تو آپ اس فعل کو انجام دیں، یعنی اپنے 24 گھنٹے آپ دائم الوضو رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں۔ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مُتَّ عَلَى الطَّهَارَةِ، اگر آپ دائمی باوضو رہیں اور آپ کی روح جب قبض ہو رہی ہے تو اس وقت آپ طہارت کی حالت میں ہوں تو آپ کو شہیدن جو ہے نا وہ شمار کیا جائے گا۔ فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مُتَّ عَلَى طَهَارَةٍ شَهِيدًا، یعنی اگر آپ طہارت کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ کی روح طہارت کی حالت میں قبض کی جائے گی تو خداوند متعال آپ کو شہید شمار کرے گا۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنز العمال میں 26,065 نمبر حدیث ہے، جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں، ان استطاعت ان تکون ابدا علی الوضوء، اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو دائمی باوضو رہو، فَفْعَلْ، دائمی باوضو رہو، فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا قَبَضَ رُوحَ الْعَبْدِ، بتحقیق بے شک ملک الموت جب کسی بندے کی اور کسی عبد کی روح قبض کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، اور یہ بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے، كُتِبَ لَهُ شَهَادَةٌ، تو اسے شہداء کی فہرست میں مکتوب کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ اور پھر کنز العمال کی حدیث نمبر 25,999 ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الطاہر النائم کالصائم القائم، یعنی وہ شخص کہ جو طاہر ہے یعنی دائمی باوضو کی حالت میں رہتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک روزے دار تمام رات خداوند متعال کی عبادت، خداوند متعال کی تسبیح اور خداوند متعال کی تقدیس میں مصروف رہے۔ تو عزیزان محترم، دائمی باوضو رہنے کے یہ فوائد ہیں، اور انسان دائمی باوضو رہے تو خود کو ہمیشہ خداوند متعال کے حضور میں شرفیاب پاتا ہے۔ ہمیشہ دائمی باوضو رہنے کی وجہ سے یہ خداوند متعال کے اسماء حسنہ اور خداوند متعال کی صفات علیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی طرف توجہ ہی ذکر الہی کا باعث ہے، اور ذکر الہی سے ہی انسان کے دل میں اطمینان آتا ہے، انسان کی روح شاد ہوتی ہے، انسان خوشحال ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے محبوب کے ذکر میں ہے اور اپنے محبوب کی یاد میں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مختلف موضوعات پر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔